اجمل رضا قادری صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ تمامی حضرات روشی پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تمام تعریفیں حمد و ثنا اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم کے لیے، ہر قسم کے درود و سلام نبی رحمت نور مجسم شفیع معظم احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ اعلیٰ تحیت و ثنا کی ذات والا صفات کے لیے حمد و صلات کے بعد بڑی ہی خوبصورت محفل مبارکہ اور گزشتہ سال سے زیادہ بڑھ چڑھ کے ذوق شوق آپ حضرات کا میں دیکھ رہا ہوں۔ ہمارے محترم حافظ خالد فاروق صاحب نے اس محفل پاک کو امیر کارواں بن کے سجایا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں بہترین جزا عطا فرمائے۔ اسٹیج پر کثیر تعداد میں بزرگ علماء مشائخ تشریف فرما ہے۔ میں بھی حاضری کے لیے ہی آیا تھا اور حافظ خالد فاروق صاحب نے حکم دیا اور پھر حضرت قبلہ حافظ گلزار صاحب نے اعلان بھی فرما دیا کچھ دیر کے لیے آپ حضرات سے بات کرنی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت محفل ہے۔ نعت، تلاوت، تقریر، ان سب کا مقصد یہ ہوگا کہ ہمارے دل محبوب کی محبت کی طرف توجہ کر جائیں اور دنیا سے ہمارا رخ کچھ دیر کے لیے مڑے۔ میرے بھائیوں، ایک لفظ ہے ادب۔ ادب بڑا ضروری کام ہے۔ ادب کے بغیر انسان بنتا نہیں۔ جو لوگ کچھ حدود و قیود کے پابند ہوتے ہیں وہ انسان کہلاتے ہیں۔ جو آزاد ہوتا ہے حدود و قیود سے وہ تو جانور ہوتا ہے، وہ کسی چوک چوراہے کی پابندی نہیں کرتا۔ جو حدود و قیود کے پابند ہوتے ہیں وہ انسان ہوتے ہیں، اور جو بالکل ہی قیدی ہوتے ہیں وہ مسلمان ہوتے ہیں۔ الدنیا سجن المومن، ایک قید خانہ ہے مومن کے لیے۔ ادب ایک ضروری کام ہے۔ ادب جہاں نہیں ہوتا وہاں سکون نہیں ہوتا۔ آپ کسی باپ سے کبھی پوچھیں جس کے بچے ادب نہیں کرتے، بڑی تکلیف میں بیچارہ وقت گزارتا ہے۔ اماں کبھی اس کا بیٹا اس کے ساتھ صحیح سلوک نہ کرے تو اماں کو وہ اپنی ساری قربانیاں یاد آتی ہیں جو اس نے بیٹے کے لیے دی ہوتی ہیں، ساری، اور وہ ساری رات سرہانہ بھیگ جاتا ہے رو رو کے۔ وہ کہتی ہے میں نے تو بڑے جتن کیے تھے تیرے لیے اور تم مجھے یہ جملہ کہہ گیا ہے، مجھے ہی تو ایسا۔ بھائی ایک شخص، آپ جا رہے ہوں کسی بڑی گاڑی پر تو ایک غریب آدمی سائیکل پہ آ رہا ہو نا، آپ اس کو ٹکر مار کے گرا دیں، اس کی ہڈی فریکچر ہو جائے، وہ کئی دن تک ہاسپٹل میں رہے، لیکن اگر آپ اس کے قریب جا کے اتنا کہہ دینا کہ بھائی غلطی ہو گئی میں بھول گیا تھا، تو کہتا کوئی نہیں یار ویسے بھی تو بندہ چھت سے گر ہی جاتا ہے نا، وہ معاف کر دیتا ہے۔ لیکن اگر کسی غریب آدمی کی آپ توہین کر دیں، اس کو آپ کوئی ایسا لفظ کہہ دیں، کوئی ایسا جملہ کہہ دیں تو وہ سہانے روح بن جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے یار تو مجھے مار دیتا، یہ لفظ نہ کہتا۔ ادب انسان کو وقار دیتا ہے، سکون دیتا ہے، اور جب آپ بے ادبی کرتے ہیں، کسی غریب کو لتاڑ کے گزر جاؤ وہ معاف کر دے گا، اگر توہین کر دو، گالی دے دو، برا کہہ دو تو اس بیچارے کی رات کی نیند اڑ جاتی ہے۔ مولانا رومی علیہ رحمہ نے کہا تھا کہ ایک دوست کو دوسرے دوست کے گھر والوں نے کچھ لفظ کہے تھے، کچھ عرصے کے بعد وہ دوست ایک بہت بڑے زخم کا شکار ہو گیا۔ اپنے یار سے کہنے لگا یار دیکھ بھلا وہ زخم کیسا ہے، تو اس نے کہا زخم تو تیرا صحیح ہو گیا ہے،
اس نے کہا یار زخم سارا صحیح ہو گیا ہے، پر تیرے گھر والوں نے جو لفظ کہے تھے وہ آج بھی تازے کے تازے ہیں، وہ میرے سینے کے اندر چبھتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں۔ جو بے ادبی ہوتی ہے یہ ناقابل برداشت ہوتی ہے، یہ جو بے ادبی کر لیتے ہیں لوگ یہ برداشت نہیں۔ میرے نبی کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو چھوٹے پر رحم نہ کرے اور جو بڑے کی توقیر نہ کرے، عزت نہ کرے، فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ حضور نے خود حدود و قیود کا پابند کیا، صاحب طبقات نے لکھا ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا، میں حاضر خدمت ہوا تو حضور کے چہرہ انور پہ میں نے خفگی دیکھی، ناراضگی دیکھی، تو میں دیکھ کے بڑی تشویش میں آیا۔ پھر فوراً میں نے سوال کیا، میں نے کہا حضور آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لفظ کہے تو فرماتے ہیں میں کانپنے لگا، مجھے دن کے اجالے میں اندھیرا نظر آنے لگا۔ محبوب نے فرمایا ہاں میں تجھ سے ناراض ہوں۔ حضرت ابو درداء کہتے ہیں میں ٹوٹ گیا کچھ دیر کے لیے، دل کرے آسمان ٹوٹ جائے، زمین پھٹ جائے، تارے جھڑ جائیں، سمندر بہہ جائے۔ میں تڑپنے لگا، میں نے کہا حضور کیا ہوا، کیوں ناراض ہے؟ تو محبوب پاک نے فرمایا آج سویرے میں نے تجھے دیکھا ہے تو گلی سے گزر رہا تھا حضور گزر رہا تھا۔ فرمایا تیرے ساتھ ابو بکر صدیق بھی تھے؟ حضور تھے۔ تو فرمایا پھر تجھے خیال نہیں آیا تو میرے ابو بکر کے آگے آگے چل رہا تھا، تجھے خیال ہی نہیں آیا تو ابو بکر صدیق کی عظمت کو نہیں سمجھا؟ فرمایا اس دنیا میں نہ کسی پہ سورج طلوع ہوا نہ غروب ہوا جو میرے ابو بکر صدیق سے افضل ہو، تو اس کو۔ اور علامہ اسماعیل حقی نے تفسیر روح البیان میں حدیث لکھی ہے، ایک نوجوان نے آ کے عرض کیا تھا یا رسول اللہ میرے رزق میں برکت نہیں، جو کام کرتا ہوں فلاپ ہو جاتا ہے۔ تو میرے نبی پاک نے فرمایا سفید داڑھی والے بزرگوں کے آگے آگے نہ چلا کر، ان کے پیچھے رہا کر، اللہ تیری روزی میں برکت پیدا فرما دے گا۔ یہ جو بے ادبی ہے نا، بے ادبی یہ نقصان دیتی ہے، یہ نقصان دیتی ہے۔ خاموش ہے دل بھری بزم میں چلانا نہیں اچھا، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ ادب بڑا ضروری ہے، اگر ادب نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اگر انسان تعظیم کرنا نہیں جانتا تو وہ تو کسی حد کا پابند ہی نہیں، اور جو آدمی جھکنا نہیں جانتا وہ تو مردہ ہے۔ اس لیے کہ جو اکڑ جاتا ہے وہ مردہ ہوتا ہے، جس میں لچک ہوتی ہے وہی تو زندہ ہوتا ہے۔ تو بھائی ادب، آج پوری دنیا میں امت مسلمہ کے حکمران سوچ رہے ہیں، پورے اسلامی ممالک کے سفیر اکٹھے کر کے وزیر داخلہ سامنے بٹھائے، اور پھر وہ کہنے لگے بڑی جلدی ہم منت کرنے والے ہیں، ہم اقوام متحدہ کی منت کریں گے کہ ہمارے نبی پاک علیہ السلام کی بے ادبی ہو رہی ہے تو ذرا ہماری سنو۔ یہاں نا کسے باشد میں ساری جماعتوں کو ایک نظر سے دیکھتا ہوں، یہاں کسی جماعت کے لیڈر کے بارے میں بات کرو تو سویرے تماشا لگ جاتا ہے، روڈ پہ اسمبلی میں مکے چلنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی بات ہوتی ہے تو وہ لوگ جن کو آپ لائنوں میں لگ کے ووٹ دیتے ہیں وہ لوگ اس پر کمنٹس کرنا بھی پسند نہیں کرتے، دو جملے کہنے بھی پسند نہیں کرتے۔ سنو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ کیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جناب عمر نے آ کے مشورہ دیا، کہا جناب حالات اچھے نہیں ہیں، محبوب کے وصال ظاہری کو تھوڑا وقت گزرا ہے اور کئی قسم کے لوگ بغاوت کر رہے ہیں، وہ مسلمہ کذاب جس نے ختم نبوت میں نقب لگایا ہے، آپ تھوڑی مہلت دیں، ذرا تھوڑا اس کو موقع دیں، وہ بے ادب تو ہے پر ذرا تھوڑا موقع دیں اس کو، تھوڑے حالات صحیح ہو جائیں گے تو پھر مقابلہ کر لیں گے اس کا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے جناب عمر فاروق جیسے شخص کو گھورا، فرمایا عمر تجھے تیری ماں روئے، اسلام لانے سے پہلے تو سخت تھا، اب تجھے کیا ہو گیا ہے؟ فرمایا میں مدینے میں اکیلا بھی رہ گیا اور جنگل کے درندے آ کر میری بوٹیاں بھی نوچ کے لے گئے، پھر بھی میں رسول اللہ کی عزت کے ناموس کے تحفظ کے لیے میدان میں اکیلا کھڑا ہو جاؤں گا، مجھے کسی شخص کی پرواہ اور حکمران کا شکوہ کیا کرنا۔ یہاں گھی کا ریٹ زیادہ ہو جائے تو ہمارے ہر پھٹے پہ ایک ٹاک شو لگ جاتا ہے، ہر چوک میں ایک بحث ہونے لگتی ہے، پھر ریٹ۔ یہاں کل کوئی سیاسی بیان داغ دے گا تو دیکھنا کس طرح لوگ، لیکن ناموس رسالت کے مسئلے میں نا وہ جس طرح 4 5 10 اینکر ہیں ہمارے ملک کے، وہ بیچارے اپنی تنخواہ سیدھی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے بے ادب کو معاف کیا،
حضور نے تو اپنے بے ادب کو معاف کیا، نبی پاک نے تو اپنے نافرمان کو، خدا کے بندے کیسی بات کر رہا ہے؟ کس قسم کا شخص ہے تو؟ او اللہ کے بندے، نبی پاک نے اپنے بے ادب کو معاف کیا، کسی صحابی نے نبی پاک کے بے ادب کو معاف نہیں کیا؟ اگر کسی غلام نے معاف کیا تو بتلا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو معاف کیا جو چھپ چھپا کے در رسول پہ آ گئے، ورنہ تو میرے حبیب نے فرمایا میرا بے ادب اگر کعبے کی دیوار کے ساتھ میں لپٹا ہوا ہو تو وہاں سے نکال بھی قتل کر دو، اس لیے کہ دنیا میں سب سے بڑا فتنہ پرور وہ ہے جو رسول اللہ کی بے ادبی کرتا ہے، وہ فتنہ پرور۔ میرے بھائی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ امت کا جو رشتہ ہے وہ وارفتگی کا رشتہ ہے، وہ جنون کا رشتہ ہے، جنون کا۔ قرآن مجید نے کہا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے محبوب ہم نے آپ کو خوشخبری دینے والا، ڈر سنانے والا، حاضر ناظر، گواہ بنا کے بھیجا ہے، لتؤمنوا باللہ ورسولہ، تاکہ لوگ اللہ پر ایمان لائیں، اس کے رسول پر ایمان لائیں، وتوزروہ وتوقروہ، اور پھر آپ کی تعظیم اور توقیر کریں، وتسبحوہ بکرۃ واصیلا، پھر صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کریں۔ تعظیم رسالت مآب، نبی پاک کا ادب۔ ہم نے تو ان ماؤں کا دودھ پیا ہے جن ماؤں نے کسی حدیث میں نہیں پڑھا تھا۔ ہم نے آج تک نہیں سنا کسی ممبر سے یہ آواز آئی ہو کہ اذان ہو تو سر پہ دوپٹہ لے لینا چاہیے، لیکن میرے دیہات کی ان پڑھ اماں بھی ٹی وی پہ اذان بھی شروع ہوتی ہے تو کہتے ٹھہر جاؤ، پہلے مجھے دوپٹہ لا کے دو، میرے محمد کا نام آنے لگا ہے، میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آنے لگا۔ میرے تو دیہات کی ان پڑھ اماں بھی مصطفیٰ کریم کا ادب کرنا جانتی، ہم نے تو ان ماؤں کا دودھ پیا ہے۔ او بھائی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امیر ملت سنوسی ہند بانی پاکستان حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمۃ اللہ علیہ، آپ فرماتے ہیں جب پاکستان کی تحریک چل رہی تھی نا تو ہم لوگ پاکستان کے حق میں تقریریں کرتے تھے، اور ہندو پنڈت جو تھے وہ پاکستان کے مخالف تقریریں کرتے تھے۔ تو اب تو خیر گنگا ہی الٹی بہ گئی ہے نا، اب تو ہمارے بہت سارے کالم نویس لمبے چوڑے کالم لکھ کے اینڈ پہ لکھتے ہیں کہ ریاستوں کا مذہب نہیں ہوتا، مذہب انسانوں کا ہوتا ہے، ملکوں کا مذہب نہیں ہوتا۔ اور خدا کے بندے، اگر ملکوں کا مذہب نہیں ہوتا تو پھر میرے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسلامک اسٹیٹ مدینے کو کیوں قرار دیتے؟ پھر حدود حرم کے اندر غیر مسلم کا داخلہ منع کیوں ہوتا؟ اگر مذہب ہی نہیں ملک کا تو یہاں لوگ اس قسم کی اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں۔ امیر ملت علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ نہیں کہا گیا تھا کہ پاکستان سیکولر بنے گا، اگر سیکولر کی بات ہوتی تو علماء کو قربانیاں دینے کی کیا ضرورت تھی؟ ہمیں تو بتلایا گیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمیں تو بتایا گیا تھا وہ ملک بنے گا جس میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کے ماننے والے آئیں گے، وہ ملک بنے گا جس میں حضرت عمر فاروق کو لیڈر سمجھنے والے آئیں گے، حضرت ابو بکر صدیق کو فالو کرنے والے لوگ آئیں گے۔ ہمیں تو یہ بتلایا گیا تھا۔ حضرت جناب سیدنا پیر جماعت علی شاہ صاحب کہتے ہیں ہم تقریریں کرتے تھے تو ہندو پنڈت جو تھے وہ خلاف تقریریں کرتے تھے۔ ایک جگہ ہندوؤں کا جلسہ تھا، کانگریس کے حمایتی لوگ تھے، تو کہتے ہیں وہاں سارے ہندو تھے، مسلمان کوئی نہیں تھا۔ تو ہندو پنڈت نے نا معاذ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی بے ادبی کر دی۔ کہتے ہیں وہاں کوئی اور نہیں تھا، ایک ملنگ تھا، وہ پیچھے بیٹھ کے نا تو دوری ڈنڈے کے ساتھ اپنا کوئی کام کر رہا تھا۔ توجہ ہے میری بات پر آپ دوست؟ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ وہ پیچھے سے اٹھا اور جانے کہاں سے اسٹیج پہ چڑھ گیا اور اس نے نا پنڈت کے سر پہ 2-3 ڈنڈے مارے۔ کہتے پنڈت فوت ہو گیا وہیں۔ اب شور ہوا، لوگوں نے اس کو پکڑ لیا، جیل میں بند کر دیا۔ حضرت امیر ملت کہتے میں اس کو ملنے گیا، میں نے کہا یار نہ تو نماز پڑھے، نہ تو روزہ رکھے، نہ تو شریعت کی طرف آئے، اور تو نے اتنا بڑا کام کر دیا، بے ادب بھی مار دیا ہے۔ تو کہتے ہیں اس شخص نے وہ جواب دیا جو لاکھوں محدثین کے اقوال کی تشریح تھا، جو سینکڑوں مفسرین کی آراء کا لب لباب تھا۔ کہتے ہیں وہ ملنگ مجھے کہنے لگا پیر صاحب میں نماز نہیں پڑھتا میری غلطی ہے، روزہ نہیں رکھتا میری غلطی ہے، میں شریعت کی طرف توجہ نہیں کرتا، دعا کریں اللہ مجھے توفیق دے، ساری غلطیاں اپنی جگہ پہ، پر میں گناہگار ہوں، اپنے محمد عربی کا غدار تو نہیں نا، میں گناہگار ہوں، کوئی غدار تو نہیں نا، یہ تو نہیں نہ ہو سکتا میری موجودگی میں کوئی میرے رسول کے بارے میں بات کر جائے۔ اس نے کہا میں جیل کی دھرتی پہ آیا ہوں اور مجھے یہاں آ کے وکیلوں اور ججوں نے پوچھا ہے
کہ تو ایک دفعہ انکار کر، تیرا کچھ کر لیں گے۔ میں نے کہا میں انکار نہیں کرتا، بلکہ جیل میں کھڑا ہو کے بھی للکاروں گا کہ اگر یہاں بھی کسی نے میرے مصطفیٰ کے بارے میں بات کی تو اس کا گلہ کاٹ کے رکھ دوں گا۔ بھائی یہ جو ناموس رسالت کا معاملہ ہے، یہ جو ناموس، یہ حساس معاملہ ہے، اور یہ جنونی، دیکھیں مسلمان کو کہتے ہیں مسلمان جنونی ہے، کس بات میں؟ کس بات میں جنونی ہے؟ مسلمان تو آج بھی سارا کچھ ہم نے دیکھا ہے، بعمل علماء اعلان کرتے ہیں، کہتے ہیں مدرسے کو چندہ چاہیے، تو ہم نے دیکھا ہے نئی نویلی دلہنیں، قوم کی بیٹیاں اور بہنیں اپنے زیور اتار کے دے دیتی۔ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں کبھی، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ جنونی کس بات کا ہے مسلمان؟ مسلمان اس بات کا جنونی ہے کہ ہر چیز سے بڑھ کر اپنے رسول سے محبت کرتا ہے، ہر چیز سے بڑھ کر اپنے نبی پاک سے پیار کرتا ہے۔ حضرت حبیب بن زید انصاری صحابہ میں کمزور تھے، صاحب عزد الغابہ نے لکھا ہے کہ یہ 11-12 بچوں کے باپ تھے، اور مدینے سے کھجوریں خریدتے تو سر کے اوپر ٹوکرا رکھ کے دیہاتوں میں بیچنے جاتے۔ بس ایک آدھ بات کر کے بات ختم کر رہا ہوں۔ کہتے بیچنے جاتے، غریب آدمی تھے۔ جب مسلمہ کذاب نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا نا کہ میں بھی نبی ہوں معاذ اللہ، تو آپ بھی نبی ہیں، تو شراکت کر لے معاذ اللہ، اس نے جب اس قسم کے الفاظ میں خط لکھا تو اللہ کے حبیب نے جواب لکھا، فرمایا میں تو سچا رسول ہوں، تو کذاب ہے۔ مجمع تھا صحابہ کا، نبی پاک نے فرمایا بھئی میری ناموس پہ پہرا دینا ہے، یہ خط لے کے جانا ہے، کون جائے گا؟ تو صحابہ کہتے ہیں پیچھے بیٹھے تھے اور کھجوریں کھا رہے تھے، فٹافٹ اٹھے، غریب آدمی، 11 بچے، میرا روپ بھی نہیں تو میرا رنگ بھی نہیں، تو مینوں یار مناؤن دا ٹنگ بھی نہیں، غریب آدمی فٹافٹ اٹھے اور بازو کھڑا کر کے آنے لگے سونیا کسی اور کی ذمہ نہ لگانا، میں جاؤں گا۔ کہتے ہیں جب وہ بولے تو ان کے منہ سے کھجور کے بقیہ حصے نکلے، صحابہ کے چہروں پہ گرے، تو ایک صحابی کہنے لگے پہلے کھا تو لے پھر بات کر لینا۔ تو کہنے لگے اگر کھاتے کھاتے ڈیوٹی کسی اور کی لگ گئی تو، اگر کوئی نمبر اور لے گیا تو، میں نے تو فٹافٹ کی ہے نا کہ نمبر میرا لگے۔ نبی پاک نے خط دیا، گھوڑا دیا، نیزہ دیا، فرمایا جا، رستہ بڑا کٹھن ہے، ذرا دھیان کرنا۔ عرض کی محبوبہ تو قبول فرما لے اور پھر میرا جانا دیکھ۔ تنے تنہا مسلمہ کذاب کے دربار میں سے ایک شخص بعد میں مسلمان ہوا، وہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں تنے تنہا کھڑے ہوئے، یوں نیزہ گاڑا، وجود پہ کپڑے غریبوں جیسے، پر چہرے پہ اطمینان امیروں جیسا۔ کہتے ہیں جیب خالی، پسینہ ایمان کی قوت سے بھرا ہوا، تر دامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیے، ہم دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں، اٹ سٹ تے پکھڑا کوار گندل، اسی اور بھی بوٹیاں جاننے ہاں۔ کہتے ہیں میدان میں کھڑے ہیں تو دبدبا تن تنا دیکھنے والا ہے۔ اب بادشاہوں کا طریقہ یہ تھا، خط خود نہیں پڑھتے تھے، ایک بندہ ساتھ کھڑا ہوتا تھا، وہ خط پڑھتا تھا۔ اب جب خط لے کے گئے تو ساتھ جو بندہ تھا اس نے جب خط پڑھا تو خط میں نبی پاک نے کذاب لکھا تھا۔ اب جب کذاب پڑھ لیا نا تو سارے دربار نے سن لیا۔ اب سوچنے لگا کہ چلو تنہائی میں یہ کام کر لیتا تو بچ جاتا، اب تو سارے زمانے نے سن لیا ہے۔ جب سن لیا سب نے تو آگ بگولا ہو گیا، اور تو کچھ نہ ہو سکا تو ہامتا کامتا حضرت حبیب بن زید کے پاس آیا، تلوار ہاتھ میں، کہنے لگا تیرے رسول نے مجھے کذاب کہا ہے، تیرا کیا خیال ہے؟ آپ فرمانے لگے بڑا تو بھولا بنتا ہے جیسے تجھے مسلمانوں کا پتہ ہی نہیں۔ آپ فرمانے لگے زمانہ جانتا ہے کہ رسول کی زبان سے جو لفظ نکل جاتا ہے رسول اللہ کا ہر غلام پہرے دار بن جایا کرتا ہے۔ اگر حضور نے تجھے کذاب کہا ہے تو تو واقعی کذاب ہے، تو واقعی۔ اور کہنے لگے حضور نے تو ایک دفعہ کہا، میں 70 بار کہوں گا تو کذاب ہے۔ غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے۔ فرماتے او بھائی سر درد ہو نا تو لوگ جلسے سے چھٹی لے لیتے ہیں۔ سویرے کئی دوست آپ صاحب کو ٹیلی فون کریں گے کہ بس وہ طبع ٹھیک نہیں تھی، میرا بھی کچھ ارادہ تھا سجدہ صاف کرنے کا، لیکن حکم ذرا سخت تھا تو میں پہنچ گیا۔ عزیز بھائی مشکل ہو جاتا ہے تھوڑی سی تکلیف میں لوگ ادھر ادھر توجہ کرنا، یہ کہاوت نہیں، داستان نہیں، یہ اس زمین نے بھی دیکھا ہے، آسمان نے بھی دیکھا ہے، فرشتوں نے آسمان کے دروازے کھول کے دیکھا ہے،
یہ رنگ دھرتی نے دیکھے ہیں؟ حضرت حبیب بن زید انصاری نے یوں ہاتھ اٹھایا، بھائی زخم لگ جائے سنی پلاسٹ والا نہیں بیٹھ سکتا، تلوار ماری مسلمان نے، پورا ہاتھ کٹ کے زمین پہ گر گیا، فوارہ نکلا خون کا۔ چشم تصور سے سوچنا کس قدر کراہ رہے ہوں گے درد سے۔ کہنے لگا اب تیرا کیا خیال ہے؟ تو آپ فرمانے لگے خیال وہی ہے، ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، خیال وہی ہے جو تجھے بتا دیا۔ دوسرا ہاتھ اٹھایا تو اس نے وہ بھی کاٹ ڈالا، زمین پہ گر گئے، آواز پست ہو گئی، بظاہر کمزوری پر ایمان کی قوت اسی طرح تازے ہے۔ اس نے لا کے نہ پیر رکھا آپ کے سینے پہ، کہنے لگا بول، تو کہتے ایک دفعہ جوش کے ساتھ اٹھ کے بیٹھے، کہنے لگے تو پاگل ہو گیا ہے، مجھے قتل بھی کرے گا تو میرا رواں رواں پکارے گا کہ میں رسول اللہ کے ناموس کا پہرے دار ہوں اور یہ پہرا میں دیتا رہوں گا۔ وہ کچا رنگ للاری والا جڑا چڑھدا لیندا رہندا، اے عشق تیرے دا رنگ محمد چڑھ جائے پھر نہیں لیندا۔ فرمایا یہ کوئی کچی بات ہے، ایسے ہی گزر جاؤں۔ ادھر حضرت حبیب بن زید انصاری کی روح پرواز کی۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں یہاں مدینے میں مصطفیٰ کی داڑھی مبارک پہ آنسو گرنے لگے، حضور روئے۔ ہم نے اچانک یا رسول اللہ کیا ہوا؟ تو محبوب نے فرمایا میرا حبیب شہید ہو گیا ہے اور حوریں ساری جنت کے دروازے کھول کے اس کا استقبال کرنے کے لیے کھڑی ہے۔ میرے بھائی ناموس رسالت کی پہرے داری، خوگر حمد سے تھوڑا سا گلا بھی سن لے۔ ہمیں تھوڑا تھوڑا شکوہ ان لوگوں سے بھی ہے جو صرف دین کے نام پر میری طرح عزت پاتے پلتے ہیں، انہیں اس معاملے میں کردار تھوڑا زیادہ ادا کرنا پڑے گا۔ اب کسی اور وقت کا انتظار نہ کرے، اب وقت بڑا قریب آ کے کھڑا ہو گیا۔ اب بھانت بھانت کی بولیاں، اور یہ یاد رکھ لیں یہ محفلوں کرانے والوں کی ذمہ داری زیادہ ہے کہ یہ ناموس رسالت کے حوالے سے نوجوانوں کو زیادہ تیار کریں۔ اور جو اس وقت خطرناک مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جوان کو بتایا جاتا ہے، ہمارے جوان کو بتلایا جاتا ہے، آپ کو لوگ شربت میں زہر ڈال کے دیتے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آتی، سارے ویزے مشکل ہیں، اسٹوڈنٹ ویزا آسان ہے، اس پہ جاؤ اور وہاں جا کر کے ملت کے جوانوں کو زہر پلایا جاتا ہے کہ تم تو جذباتی قوم ہو، دیکھو جو ہے وہ درگزر کرنا چاہیے، فلانے کے بھی کارٹون بنتے ہیں، کیا ہو گیا فلانے کے بھی، تم ان دنیا دار دھوکے بازوں کو محبوب کی شان کے ساتھ مماثلت دو گے؟ رب کریم نے اپنے محبوب کی مثل پیدا ہی نہیں فرمائی دنیا کے اندر۔ بھائی ناموس رسالت کے لیے بچوں کو تیار کریں۔ جہاں ہم انہیں بڑی داستانیں سناتے ہیں نا، بیٹا میں نے تمہارے لیے بڑی جدوجہد کی، پردیس کاٹے، یہ کیا، انہیں رات اپنے کندھے پہ ان کا سر رکھ کے ماتھا چوم کے انہیں کہا کرو کہ بیٹا مر جانا زندگی میں، کبھی رسول اللہ کی توہین برداشت نہ کرنا، بیٹا سارے تمہارے سجن ہیں، سارے تمہارے دوست ہیں، لیکن جو حضور کے بارے میں کچے جملے بھی کہے، جو صحیح لفظ بھی ادا نہ کرے، اس کی صحبت سے بھی دور بیٹھنا، اس لیے کہ ہمارا سارا کچھ مصطفیٰ کریم سے وابستہ ہے۔ اپنے دلوں میں حضور کی محبت جاگزیں کریں، سیرت بچوں کو سنائیں، درود و سلام کے نغمے ان کو پہنچائیں، انہیں رات جب بٹھائیں تو انہیں محبوب پاک علیہ السلام کی محبت کے نغمے سنائیں، انہیں یاد کرائیں کہ تم نے ناموس رسالت پر پہرا دینا ہے۔ ان کی رگوں میں وہ روحانیت اور وہ نورانیت پیدا کریں تاکہ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن سمجھ جائیں کہ ابھی وہ مائیں موجود ہیں جن کی کوکھ سے جنم لینے والے آج بھی کبھی علم الدین شہید بنیں گے، کبھی عامر چیمہ بنیں گے، کبھی ممتاز حسین قادری بنیں گے، انہیں خبر ہو۔ یہ بڑا خوبصورت پروگرام اور اپنی ترتیب کے ساتھ یہ جاری رہے گا۔ میری یہ دعا ہے رب کریم کی بارگاہ میں، اللہ کریم ہمیں زبانوں کا نہیں روحوں کا غلام بنا دے، اللہ ہمیں ہمارے دلوں کو حضور کی بارگاہ میں جھکا دے۔ اللہ کرے رات کو ہم سوئیں ہماری آنکھوں سے آنسو بہیں تو ہمارے بچے پوچھیں ابا کیا ہوا، ہم رو کے کہیں ہمیں مدینہ یاد آتا ہے، ہمیں حضور کی محبت یاد آتی ہے۔ اللہ کرے کہ ہماری اماں کبھی کبھی رو رہی ہو تو اس کو یہ مسئلہ نہ ہو کہ آج تیرے ابا نے ڈانٹا ہے، آج تیری دادی نے جھڑکا ہے، آج مجھے یہاں بے سکونی ہوئی ہے، بلکہ وہ کہے کہ میرا دل کرتا ہے میرا کوئی مدینے کا پھیرا لگ جائے، مجھے وہاں جھاڑو دینے کا موقع مل جائے جہاں محبوب کے نواسے کھیلا کرتے تھے۔ یہ محبت، یہ پیار، یہ وارفتگی، اس کو اجاگر کریں، اس پر غور کریں، اس پر توجہ کریں۔ خالق کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ اس بزم حسن کے صدقے دلوں کو تازگی عطا فرمائے، ہمیشہ مدحت خیر الانام میں گزرے۔ دعا ہے یہ عمر درود و سلام میں گزرے۔ آخر دعوانا